تخلیق کائنات کے بعد مالک الملک نے جہاں مرد کی عظمت کو بیان کیا وہاں عورت کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ انبیاء اور رسل ان کے بھیجنے کا یہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ انسانیت کو عظمت کی راہیں دکھائی جائیں اور اس پہ ان کو چلایا جائے تاکہ اس عارضی زندگی کو گزارنے کے بعد ابدی نعمتوں کے انسان مستحق قرار پائیں۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل زندگی کا ایک رویہ تھا، آپ کی بعثت کے بعد معاشرے کی ایک رونق ہے۔ آئیے ذرا اس پہ نظر دوڑائیے۔ یہ عورت جس کو اللہ ذوالجلال نے مقام دیا، اس کی حالت اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام نے اسے عظمت کے تاج اس کے سر پہ کیسے سجائے۔ وہ عورت جس کے بارے میں اغریق اور رومی کہا کرتے تھے سلعۃ تباع وتشترى فی الاسواق، یہ عورت بھیڑ اور بکری کی طرح بازار میں بکا کرتی تھی، اور اغریق تو کہا کرتے تھے جرثومۃ خبیثہ فی البیئہ، معاشرے کا خبیث جرثومہ ہے تو وہ عورت ہے، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ اسلام نے تو اسے عظمت کا نام دیا۔ اسلام سے قبل اس عورت کی حالت یہ تھی اشتراک الرہط من الرجال فی الدخول علی امرأة واحدہ، 10 سے زائد لوگ ایک ہی عورت کے خامد بن جاتے اور اس کو بھی وہ جائز سمجھتے، جیسے آج کل یہ لبرل گماشتے سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جاہلیت کے دور میں بھی تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو قرعہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکلتا بچے کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی۔ اسلام نے کہا یہ کسی